جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سندھ کے سیکرٹری جنرل مولانا راشد سومرو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان عدنان ملک. راشد سومرو صاحب، ان کے والد بھی خالد سومرو صاحب شہید، وہ بھی بڑے سیاست میں جذباتی تھے اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کا بڑا دیرینہ تعلق تھا. اسی نسبت سے آج مولانا راشد بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کر کھڑے ہیں، اور انہوں نے اپنے والد شہید کی کسی طرح کی بھی کوئی کمی نہیں ہونے دی. تو راشد سومرو صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جی راشد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت اچھا ہوں، آپ کے سامنے ہوں. ماشاء اللہ. تو راشد صاحب، آج کل جو ہے کرنٹ ایشو ہے وہ ہے پانی کا مسئلہ، جو سندھ کی چونکہ آپ نمائندگی کرتے ہیں، سندھ کا اور پنجاب کا پانی کا تنازع ہے، آپ اس کو کس تناظر میں لیتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ایشو اٹھا ہے یہ سندھ اور پنجاب کا تنازع نہیں ہے، یہ طاقتور اور کمزور کی آپس میں لڑائی ہے. اور آج اگر ہم پانی کا کیس لڑ رہے ہیں تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ آج کا پوڈ کاسٹ ضرور ریکارڈ پہ رہے گا کہ ہم سندھ کے عوام کے ساتھ ساتھ پنجاب کے کسان، ہاری، کاشتکار، زمیندار کا کیس بھی لڑ رہے ہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ پاکستان کو ایک فنڈ دیا گیا کہ آپ نے کتنی ہم سے جو ہے وہ قرضے لینے ہیں اور کتنے آپ نے ہم سے جو ہے وہ پیسے لینے ہیں، یہ اتنے ارب ڈالر ہیں، یہ آپ لیں اور پاکستان کی زراعت کو مستحکم کریں تاکہ آپ خود کفیل بنیں. پیسے آ گئے. جب پیسے آ گئے تو وہ بجائے اس کے کہ جہاں جہاں زراعت مضبوط ہے، کمزور ہے، بہتری کی اس کی ضرورت ہے، وہاں خرچ کرنے تھے. پنجاب میں، سندھ میں زمین جو بنجر اور ریت میں پڑی ہوئی تھی اس کو طاقتور لوگوں کو الاٹ کر دیا گیا. کسی کو 10,000 ایکڑ، کسی کو 50,000 ایکڑ، کسی کو 1,00,000 ایکڑ، اور یہ کوئی 50 لاکھ ایکڑ سے زائد کی زمین ہے. فری آف کاسٹ کر دی گئی. میں تو سمجھتا ہوں شاید کیونکہ اس کی کوئی فگر عوام کے سامنے نہیں ہے. چلیں، لکھا گیا کہ جی ہم یہ 2 کینال نکال رہے ہیں تو ہم بارش کا پانی ڈالیں گے اور ہم سیلاب کا پانی ڈالیں گے. اب بھائی بارش 4 سال سے نہیں ہوئی، سیلاب 15 سال سے نہیں آیا، آپ کیسے زمینوں کو آباد کریں گے؟ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر آئیں پانی کے معاملے پہ، 3 دریا بیچے گئے. 3 دریا بیچنے کے بعد تنازع کھڑا ہوا. تنازع کے بعد 91 میں ایک معاہدہ ہوا. اس معاہدے کے تحت صوبوں کو پانی دینا تھا. 91 ایکڑ کے تحت جو سندھ کو پانی ملنا ہے اس سے آج سندھ میں پانی 55% شارٹیج پہ. آج سندھ کی حالت یہ کہ سکھر ضلع دریائے سندھ کے اوپر واقع ہے. میری رپورٹ نہیں، میڈیا کی رپورٹ نہیں، حکومت سندھ، فیڈرل حکومت، انٹرنیشنل ادارے کی رپورٹ ہے کہ دریائے سندھ کا سکھر میں پینے کا پانی کے قابل نہیں ہے جب تک یہ فلٹر نہیں ہوگا، لہٰذا عوام اس کو نہ پیئے. پانی زہر آلود ہو گیا ہے. آج اس وقت سندھ میں کوٹڑی ڈاؤن اسٹریم سے سمندر تک پانی نہیں ہے، دریا میں ریت اڑ رہی ہے. نمبر 2، جب 55% شارٹیج ہے اور آپ جب ہمارا پانی مزید لیں گے اور جا کے آپ چولستان کی زمینیں آباد کریں گے تو ہماری شارٹیج تو 100% ہو جائے گی. لیکن جب کینال بن جائیں گے، ڈیزرٹ ایریا کو آپ آباد کریں گے تو نارمل زمین کو 1 گیلن کی پانی کی ضرورت ہے، ڈیزرٹ ایریا کو 10 گیلن کی ضرورت ہوگی، تبھی ڈیزرٹ آباد ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ پھر کہیں گے طاقتور لوگ جنہوں نے زمینیں لی ہیں، جن کو الاٹ کی گئی ہیں، وہ کہیں گے کہ پہلے چولستان پیے گا پھر باقی پنجاب پیے گا. ہماری شارٹیج تو 100% ہو جائے گی، باقی پورے پنجاب کی شارٹیج بھی 50-55%، 60% پہ ہو جائے گی. پھر یہاں ڈنڈا لے کر آپ کا، آپ کے کاشتکار کا، آپ کے زمیندار کا، آپ کے ہاری کا پانی لیا جائے گا، پہلے ان کو پلایا جائے گا، پھر آپ کو ملے گا. آج سندھ کا عوام جس بات پہ سراپا احتجاج ہے، مجھ سے لکھ لیں، اگر یہ کینال بنے 10 اور 15 سال کے بعد پنجاب کا زمیندار بھی اسی موضوع پر روڈوں پر ہوگا اور وہ دھرنے دے رہا ہوگا کہ ہمیں پانی نہیں مل رہا. نمبر 3، لیٹ می کمپلیٹ پلیز، اگر آپ اجازت دیں مجھے، کیونکہ یہ حساس ایشو ہے. نمبر 4،
کینال پاکستان میں کوئی پہلا بن رہا ہے؟ کیا اس سے پہلے کوئی کینال نہیں بنا؟ کتنے کینال بنے؟ پورا ملک آباد ہو رہا ہے. 80% کینالز پہ کبھی بھی اختلاف نہیں ہوا. 20% پہ ہوا، رک گیا. کالا باغ ڈیم پہ اعتراض 3 صوبوں نے کیا، رک گیا. گریٹر تھر کینال پہ اعتراض ہوا، رک گیا. یہ ایسا کیسا کینال ہے کہ جو رکنے کا نام نہیں لے رہا؟ پورا سندھ سراپا احتجاج ہے. ریلوے ٹریک بند ہیں، مارکیٹیں بند ہیں. کون ہندو، کون مسلم، کون سیاستدان، کون مذہبی رہنما، کیا جمعے کا اجتماع، کیا عید کا اجتماع، کیا شادی، کیا جنازہ، کیا روڈ، کیا راستے. اس وقت 47 ٹیمپریچر ہے سندھ میں. وکلا روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عوام روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. JUI 8 مہینے سے روڈ پہ تحریک چلا رہی ہے سندھو بچائے سندھ بچائے کے نام سے. کیوں نہیں رک رہا؟ ایسا کون سا منصوبہ ہے؟ نمبر 4، آپ کے پاکستان ہے. پاکستان کا نام 4 صوبوں کی اس پر ہے، سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا. اس کے بڑے پروجیکٹ کو حل کرنے اور پانی کو حل کرنے کے لیے 3 ادارے ہیں. ایک کا نام CCI، ایک کا نام ایکنک، ایک کا نام ارسا. چولستان کے کینال کیا CCI میں ڈسکس ہوئے؟ کیا ایکنک میں ڈسکس ہوئے؟ کیا ارسا میں ڈسکس ہوئے؟ کیوں CCI کو بائی پاس کیا گیا؟ کیوں ایکنک کو بائی پاس کیا گیا؟ کیوں ارسا کو بائی پاس کیا گیا؟ وہ کون سی چوری ہے جو پنجاب سے بھی چھپائی جا رہی ہے، جو سندھ سے بھی چھپائی جا رہی ہے، خیبر اور بلوچستان سے بھی چھپائی جا رہی ہے؟ چھوٹے صوبے احساس محرومی کا شکار ہیں. چھوٹے صوبوں سے حقوق چھین کر آپ پاکستان مضبوط نہیں کر سکتے. پاکستان کی سلامتی اور مضبوطی، صوبوں کی سلامتی اور مضبوطی میں آپ صوبوں سے حق چھینیں، پھر عوام آواز اٹھائیں، پھر آپ کہیں کہ یہ باغی ہیں، یہ غدار ہیں. میں سمجھتا ہوں اندھیرے میں، بند کمروں میں لوگوں کے فیوچر کے فیصلے کرنے والے پاکستان دشمن ہیں. ان کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا کس نے کیا. نہیں، آپ تو اسٹیک ہولڈر ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے. نہیں پتا کہ پھر ایسے کون سے، یہی تو میرا سوال ہے. قومی اسمبلی میں ڈسکس نہیں ہوا، کسی نہ صوبے قومی میں نہیں اسمبلی ہوا، میں ہوا، نہ سینٹ میں ہوا، نہ ارسا میں ہوا، نہ ایکنک میں ہوا، نہ نہ صوبوں میں ہوا. CCI میں ہوا، کہیں بھی نہیں ہوا. سندھ اسمبلی نے ریزولوشن پاس کی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب اس پہ چیخ رہے ہیں، پیر صاحب پگاڑا اس کو مسترد کر چکے، MQM اس کو مسترد کر چکی، JUI اس کو مسترد کر چکی، کانفرنس جماعتیں اس کو مسترد کر چکی. پھر کیا رہ جاتا ہے؟ یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. طاقتور کو مزید طاقتور بنانے کی منصوبہ بندی ہے. غریب کے پاس کچھ نہیں بچا سوائے اس کے کہ وہ زمین میں جائے، کاشت کرے، اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے گندم اٹھائے، چاول اٹھائے، گنا اٹھائے، کپاس اٹھائے، سبزی اٹھائے. اب اس سے بھی اس کو محروم کیا جاتا ہے. طاقتور اور اشرافیہ چاہیں گے تو گندم غریب کو پہنچے گی، وہ چاہیں گے تو چاول غریب کو پہنچے گا، وہ چاہیں گے تو سبزی غریب کو پہنچے گی. وہ چاہتے ہیں کہ ہر معاملے میں ہمارے سامنے غریب یوں ہاتھ کرتا ہے. کھانے کے معاملے میں وہ خود کفیل کیوں ہے؟ سبزی کے معاملے میں وہ خود کفیل کیوں ہے؟ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنی زمین کی کھیتی باڑی کیوں کرتا ہے؟ چھینو اس سے. اور اشرافیہ کو وہ یہ سب کچھ دے دیں گے. کل مزدور کے ہاتھ میں، کسان کے ہاتھ میں، زمیندار کے ہاتھ میں، مزارع کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں رہے گی. یہ اشرافیہ کے ہاتھ میں ہوگی. وہ چاہیں گے جس ریٹ پر اس ریٹ پہ گندم بیچیں گے، وہ چاہیں گے جس ریٹ پہ اس ریٹ پہ چاول بیچیں گے، وہ چاہیں گے جس ریٹ پہ اس ریٹ پہ سبزی بیچیں گے. لوگ اور مریں گے. پنجاب کے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے بھی کہا ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے، کسی کا حق نہ کھانے دیا جائے گا نہ کھایا جائے گا. تو پھر اس پہ سیاست ہو رہی ہے. سیاست نہیں ہو رہی. کیا ہو رہا ہے پھر؟ یہ حق کی جنگ لڑی جا رہی ہے. حق کس سے لے رہے ہیں آپ؟ حق لے رہے ہیں ان سے جو ہمارے حق پر قبضہ کر رہے ہیں. کون قبضہ کر رہے ہیں؟ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، جو طاقتور ہیں، جو دن اور رات میں فیصلے کرتے ہیں اسمبلیاں بیچنے اور خریدنے کی، جو فیصلے کرتے ہیں ملک کو جو ہے وہ کس کو ایوان میں لانا ہے، کس کو ایوان میں نہیں لانا ہے. ان سیاستدانوں سے حق چھین رہے ہیں جو عوام کے اندر پذیرائی کھو چکے ہیں، جو جا کے رات کے اندھیروں میں اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے عوام کے حقوق کی سودے بازی کرتے ہیں. ان کے خلاف لڑ رہے ہیں ہم. چولستان ہے نا، کیا چولستان میں کوئی انسان نہیں رہتا؟ آج چولستان کا غریب وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور وہ سراپا احتجاج ہے. یہ زمین اگر آباد کرنی تھی تو اسی چولستان میں بکریاں چلانے والے کو آپ 5,000 ایکڑ دیتے، میں آپ کو سلوٹ کرتا.
اسی چولستان کے اندر پردادا اور تردادا سے رہنے والے کو آپ 100 ایکڑ زمین دیتے، میں آپ کو سلام کرتا کہ ہاں آپ نے غریبوں کی جو ہے وہ، آپ تو جو جامشورہ میں پاور پلانٹ لگا رہے ہیں ان کو وہاں سے پکڑا ہے، ان کو اٹھا کے لائیں کہ زمین، کیا کام ہے پاور پلانٹ والوں کا بھائی زمینداری سے؟ آپ نے تو آئل اینڈ گیس والوں کو اٹھایا اور ان کو زمین دی ہے، کیا وہ آباد کرو؟ کیا تک بنتا ہے آئل اینڈ گیس والے کا زراعت کے ساتھ؟ صرف اس لیے کہ وہ پہلے سے ارب پتی اور کھرب پتی ہیں، مزید وہ مالدار بنے۔ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیاسی رشوت کے طور پر یہ جگہ جو ہے وہ لاٹ کی جا رہی ہے ان لوگوں کو، بالکل، اور ان کو دولت مندوں کو مزید دولت مند بالکل، اور غریبوں کو مزید غریب بنایا مزید جا رہا غریب ہے۔ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ واحد ایک پاکستان کے اندر چیز ہے جو غریب کے ہاتھ میں، یہ اس سے لینے کی منصوبہ بندی ہے، یہ اس سے چھیننے کی منصوبہ بندی ہے، اور اسے چھیننے کے لیے یہ ہو رہا ہے، اور ہم غریب کا حق غریب کے پاس رکھنے کے لیے سراپا احتجاج ہیں، عوام کے حق کے لیے سراپا احتجاج ہے، اس میں کوئی سیاست نہیں ہے۔ مولانا میں نے آپ کی تقاریر بڑی سنی ہے، جی، آپ بڑے جذباتی انداز میں بولتے ہیں، لیکن آپ کی باتیں حقیقت کے قریب تر ہوتی ہیں۔ جی، سیاست تو تحمل کا، بردباری کا، وفاداری کا اور کمپرومائز کا نام ہے، لیکن آپ کی تقریروں سے لگتا ہے کہ آپ تو کسی سے کمپرومائز کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں اس لیڈر کا فالوور ہوں جس کے اندر اعتدال، صبر، استقامت، پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ میں مولانا فضل الرحمان کا کارکن ہوں جس کے اندر اعتدال ہے، جس کے اندر پاکستانیت ہے، جس کے اندر عدم تشدد ہے۔ میں شیخ الہند کا وارث ہوں جس نے مجھے عدم تشدد کا درس دیا ہے۔ میری گفتگو، اگر آپ کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری گفتگو اس کے لیے بم اور بارود اور گولی ہے تو وہ سمجھے، لیکن بم، بارود اور گولی کا میں قائل نہیں ہوں، میں جمہوریت کا قائل ہوں، میں ڈیموکریٹک وے کے ساتھ اپنا حق کے لیے لڑنے کا قائل ہوں۔ میرا احتجاج، میری تقریر، میرا مظاہرہ، میرا دھرنا، میرا سب کچھ پاکستان کے آئین کے ماتحت ہے۔ میں نے کبھی پاکستان کے آئین کو کراس نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ میں گولی کو نہیں مانتا، گولی اور گولے کو نہیں مانتا، جی، بلکہ وہ تو کھائی ہے، میں نے اپنے والد کا جنازہ اٹھایا۔ جی مجھے پتا ہے، آپ پہ بھی تو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، ایک مرتبہ ہوا تھا۔ جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جام شوروں میں ایک دھرنے کے دوران یہ کہا تھا کہ میں گولی کھانا چاہتا ہوں، آپ مجھے گولی مارو۔ جی ہاں، آپ مجھے کیوں گولی نہیں مارتے ہو؟ جی ہاں، آپ مجھے گولی مارو۔ جی، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ گولی کی سیاست نہیں چاہتے۔ میں مار نہیں رہا تھا نا، میں اپنے لیے مانگ رہا تھا۔ ہاں، کیوں مانگ رہے تھے؟ کیونکہ میری بے عزتی کی گئی، مجھے کیا روکا ہوا گیا، تھا؟ جی مجھے روکا گیا، میں جی روکا۔ جی میرے ساتھ 2 گاڑیاں تھیں۔ جی سندھ حکومت کی طرف سے، ایپیکس کمیٹی کی طرف سے جن لوگوں کے تھریڈ کی لسٹ آیا ہے اس میں جناب آصف علی زرداری کا نام بعد میں ہے، جناب بلاول بھٹو زرداری کا نام بعد میں ہے، جناب وزیر اعلیٰ سندھ کا نام بعد میں، پہلے نمبر پر ایپیکس کمیٹی کی لسٹ میں راشد محمود سمرو اور میرے بھائی ناصر محمود کا نام ہے کہ ان کو تھریڈ ہے۔ پھر بھی میں نے پرائیویٹ گن مین نہیں رکھا، پرائیویٹ اپنے ساتھ مسلح لوگ نہیں رکھے، پولیس والے سندھ حکومت نے دیے، وہ میرے ساتھ تھے۔ میری والدہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہے، میں گاڑی چلا رہا ہوں، بیک سیٹ پہ میری بیٹی بیٹھی ہے۔ روکا، رک گئے، مجھے کہا شناختی تعارف کرائے، میں نے تعارف کرایا، پھر کہا شناختی کارڈ دیں، میں نے دے دیا، پھر کہا آپ کے پاؤں میں کلاشن کوف پڑی ہے وہ دیں، میں نے دے دی، پھر کہا اس کا لائسنس دیں، میں نے لائسنس دیا، پھر کہا گاڑی کی سرچ کروائیں، میں نے سرچ کروایا، میرے بھائی کی جامع تلاشی لی، اس نے دی، پولیس والوں سے ہتھیار لیے، کارڈ لیے، ان کی تصدیق کی کہ یہ پولیس والے۔ جب سب کچھ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے مجھے میرے ویپن واپس کیے، شناختی کارڈ واپس کیے، پولیس والوں کو ویپن واپس کیے۔ اس کے بعد انہوں نے میری گاڑی کی تصاویر لی، جس گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ میری والدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کس قانون کے تحت؟ قومی اسمبلی نے کوئی قانون بنایا؟ کوئی ایکٹ پاس ہوا ہے؟ کوئی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ رینجرز چوکی لگائے گی، وہاں آپ کو کھڑا کرے گی اور آپ اتریں گے اور آپ تعارف کے بعد بھی جامع تلاشی دیں گے؟ آپ کی ماں، بہن، بیٹی آپ کے ساتھ ہوگی، پھر بھی آپ کو تذلیل کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ کی تصویریں بھی لی جائیں گی۔ کہاں، کس نے قانون پاس کیا ہے؟ مجھے دے دیں، میں ماننے، کل سے میں تصویریں اپنی بنوانا شروع کر دوں گا۔ کہیں آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، کہیں قانون میں یہ لکھا ہوا ہے؟
جب انہوں نے میری تضحیق کی تذلیل کی تو میں یہ سمجھتا تھا کہ راشد محمود سومرو اکیلا بندہ نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کا وہ سپاہی ہے جس نے سندھ میں محاذ سنبھالا ہوا ہے. مجھے کمزور کر کے میرے محاذ کو کمزور کرنے کی کوشش تھی، تو میں نے کہا کہ بھائی اس طرح کی بے عزتی سے بہتر یہ ہے کہ موت اچھا ہے. پھر آپ طاقتور ہیں، آپ گولی مارے، میرا سینہ حاضر ہے، یہی کر سکتا ہوں، میں اپنا سینہ دے دوں اس ملک کے لیے. ذلت تو برداشت نہیں کروں گا، بے عزتی تو اب آپ مجھے بتائیں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے. ٹھیک تھا، حالات کے مطابق آپ نے جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک تھا، لیکن میری بات تو میں نے وہی ہے. گولی نہیں اٹھائی جی. میں نے اپنے لیے مانگی ہے کہ بھائی مار دو ہمیں، اگر آپ کو ہم پسند نہیں، ہمارا طرز سیاست پسند نہیں، ہم آپ کو جھکتے نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان آپ کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، وہ جمہوریت کی، آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، وہ ریگنگ کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ آپ کو پسند نہیں ہے تو بھائی پھر ہمیں گولی دے. آپ جنازے تو ہم نے اٹھائے ہیں نا، ایک اور صحیح، لیکن جھکیں گے نہیں، غلامی نہیں کریں گے. آئین کی بالادستی، پارلیمان کی بالادستی، عوام کے حقوق کے لیے آخری حد تک لڑیں گے، جھکیں گے نہیں. مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ پاکستانیت کی سیاست کی ہے، کبھی کبھی وہ امریکہ کے خلاف بھی بولتے ہیں جی، اور امریکہ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور پھر ان کا یہ بھی مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں حکومت میں شامل کریں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی حکومت امریکہ کی مرضی کے بغیر بن سکتی ہے؟ آپ کی بات سے میں ایگری نہیں کروں گا. جی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان امریکہ کو دشمن نہیں سمجھتے. مولانا فضل الرحمان امریکہ کی غلامی سے انکار کرتے ہیں. ہم آزاد خود مختار قوم ہیں، برابری کے بنیاد پر امریکہ بات کرے ویلکم، سیاسی ڈائلاگ کے دور پر امریکہ بات کرے ویلکم، لیکن آقا اور غلام کا جو تعلق ہے وہ نہ شیخ الہند نے قبول کیا تھا، نہ حضرت نانوتوی نے قبول کیا تھا، نہ اس کے پیروکار قبول کریں گے. تو ہم غلامی کے خلاف لڑ رہے ہیں کہ آپ کے غلام نہیں بنیں گے، ہم آزاد قوم ہیں. یہ اختلاف ہے امریکہ کے ساتھ، دشمن نہیں ہیں ہم امریکہ کے، نمبر 1. نمبر 2، آپ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اقتدار مانگتے ہیں. ابھی تو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، وہ گھر چلی گئی، انتخابات ہوئے، ہمیں ہروایا گیا، پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کو جتوایا گیا. پی ڈی ایم والے تو آج تک منتیں کر رہے ہیں اور مولانا صاحب لات مار رہے ہیں وزارتوں کو. آپ کو کیوں ہروایا؟ یہ پہلے میں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. جی پلیز. اگر مولانا صاحب اقتدار کے شوقین ہوتے تو اب تک اتنی بڑی آفریں آئیں، مولانا صاحب قبول کر لیتے. اقتدار ہمارا مطمع نظر نہیں ہے. ہم مولانا فضل الرحمان لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے سب سے بڑا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی اسٹریٹ پاور رکھنے والی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے. یہ آپ غلط سوچتے ہیں کہ مولانا کو اقتدار کی کوئی لالچ ہے. یہ وزیر اعظم ہر آئے دن مولانا فضل الرحمان کے گھر بیٹھا ہوا ہو، صدر پاکستان ہر آئے دن مولانا فضل الرحمان کے گھر بیٹھا ہوا ہو، ہر وزیر اعلیٰ، ہر گورنر، ہر پارٹی کا لیڈر وہاں سلامی بھرتا ہو، اس شخص کو آپ ایک وزارت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک وزارت کا لالچی ہے؟ نہیں، وہ صدارت کے لیے بھی کہتے تھے نا. کیوں؟ صدر ہمیں بنایا جائے. ہماری جماعت کی اسٹرگل ہے کہ ہم اس ملک کے اندر قرآن کا قانون، شریعت کا نظام اور لوگوں کو حقوق دلانا چاہتے ہیں. بندوق آپ کی نظر میں غلط، ہم بھی کہتے ہیں غلط. بندوق کے زور پر اقتدار پر پہنچنا آپ بھی کہتے ہیں غلط، میں بھی کہتا ہوں غلط. پھر مولانا فضل الرحمان نے بندوق چھین کر مولوی کو ووٹ کی پرچی دی، پارلیمنٹ کا راستہ دکھایا، آئین کا راستہ دکھایا، جمہوریت کا راستہ دکھایا، اور ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ اور صوبائی اسمبلی کا راستہ دکھایا. آپ وہ بھی ہمارا راستہ روکتے، کہتے وہ بھی غلط، مولوی کا حق نہیں ہے. تو کہاں جائیں گے ہم؟ ہم اقتدار چاہتے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں. وکی لیکس کہاں ہیں؟ پاناما کہاں ہے؟ ڈان لیکس کہاں ہے؟ ایف آئی اے کہاں ہے؟ نیب کہاں ہے؟ مولانا فضل الرحمان تو دور کی بات، میرے وزرائے اعلیٰ تو دور کی بات، ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور وفاقی وزیر تو دور کی بات، میرے کسی ایک کارکن پر بھی 1 روپیہ کرپشن کا ثابت نہیں ہو سکتا. جس ملک کی سیاسی جماعت پر کرپشن کا کیس نہ ہو، ٹارگٹ کلنگ کا کیس نہ ہو، بھتہ خوری کا کیس نہ ہو، ملک کے ساتھ وفادار کھڑے ہوں، تو ان کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اقتدار دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ حقیقی معنوں میں ملک کی خدمت کر سکے. اچھا علامہ صاحب، یہ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کو نیب پشاور نے طلب کیا تھا، انہوں نے جانے سے انکار کیا. نہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ہم جائیں گے تو ہمارے ساتھ ہماری پوری فورس جائے گی. میں نے کہا تھا یہ، مولانا صاحب نے نہیں، مولانا صاحب کے والد مولانا صاحب نے نہیں کہا تھا، میں نے جی. کہا تھا. مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں، جی. نوٹس نہیں آیا تھا. اچھا، خبریں میڈیا پہ چل رہی تھیں کہ نیب مولانا صاحب کو بلا رہی ہے، کر رہی ہے. ہاں جی. جی.
ہم نے کہا تھا کہ پھر مولانا صاحب اکیلے نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے, پھر 10 لاکھ لوگ ساتھ جائیں گے. کیوں؟ اس وقت ہم پیک پہ تھے, تحریک چلا رہے تھے. جب انہوں نے ہماری تحریک کا راستہ روکنا چاہا, طاقت کے ذریعے, منتوں کے ذریعے, ہر طرح سے, اور وہ ناکام ہوئے, تو پھر انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی کمزور سا مولوی ہے, ایک ایف آئی آر سے, ایک نیب کیس سے ڈر جائے گا, اور ہم جھکائیں گے اور اپنی بات منائیں گے, اور عمران خان کے خلاف تحریک کا مولانا صاحب کا فیصلہ اس طرح ہم واپس لیں گے. پھر ہم نے کہا کہ یہ ایسے نہیں ہوگا. اگر آپ ایک نیب کیس کے ذریعے مولانا فضل الرحمان کو ڈرانا چاہتے ہو تو لاکھوں کارکنوں کے سروں سے گزر کر مولانا فضل الرحمان تک. کتنے کارکن ہیں آپ کے جو جنہوں نے فارم فل کیا ہے؟ جی, جے یو آئی کے جو بنیادی ورکر ہیں, کمیٹیڈ ورکر ہیں, 4.3 ملین پاکستان کے اندر. تو آپ کی جو ایک لٹھ بردار فورس ہے خاکی رنگ کا, جو جس کی مولانا سلامی بھی لیتے رہے ہیں, ان کی تعداد کتنی ہے؟ وہ بھی اس میں شامل ہے یا وہ الگ ہیں؟ چونکہ آپ کی تو سیکیورٹی اپنی ہوتی ہے نا جہاں بھی آپ جاتے ہیں. وہ لٹھ بردار میرا کارکن آپ کو اس وقت تو یاد آ جاتا ہے جب مولانا فضل الرحمان کوئی احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, جب مولانا فضل الرحمان سب کوئی دھرنا کر رہے ہوتے ہیں, جب میرے قائد اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کر رہے ہوتے ہیں, پھر لٹھ بردار انصار الاسلام نظر آتی ہے. لیکن جب یہی انصار الاسلام سیلاب میں کام کرتی ہے اس وقت نظر کیوں نہیں آتی؟ یہی انصار الاسلام کرونا میں جب باپ بیٹے کے ساتھ اور ماں بیٹی کے ساتھ ملنے کے لیے اور بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی اور عوام کی خدمت کر رہے تھے, اس وقت کیوں نظر نہیں آ رہے تھے؟ بالاکوٹ کے زلزلے میں یہی انصار الاسلام کام کر رہی تھی, وہاں کیوں نظر نہیں آ رہی تھی؟ جب جلسے اور ریلیاں ہوتی ہیں, آپ نے بھی دیکھے, میں نے بھی دیکھے, ایک دن کے اندر پولیس والے بھی قتل ہو جاتے ہیں, پولیس موبائلوں کو بھی آگ لگ جاتی ہے, فوجی املاک بھی جل جاتے ہیں, پھر جی وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ بھی حملہ, پی ٹی وی پہ بھی حملہ, اور وہیں پہ وہی انصار الاسلام اسی لانگ مارچ کو جو عمران خان کے خلاف ہم نے نکالا تھا, لاہور کے اسی مینار پاکستان کے باہر انصار الاسلام کنٹرول کر رہی تھی, اور اسی ٹریک پہ جو ہے آپ کی میٹرو بس بھی چل رہی تھی, ٹرین بھی چل رہی تھی, ٹریفک بھی رواں دواں تھی, اور گھملہ تک نہیں ٹوٹا, اور آپ کے گھملے کی بھی انصار الاسلام نے حفاظت کی. وہاں آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہی؟ نہیں, ہمیں تو نظر آتی ہے, ہمیں تو فورس بھی نظر آتی ہے. مراد وہی لوگ ہیں جن کو اعتراض ہے. نہیں, بڑی ڈسپلن فورس ہے آپ کی. جی, فورس نہیں ہے, ورکرز ہیں, رضاکار ہیں. نہیں, جب ہمارے ہاں فورس کا کانسیپٹ نہیں. دیکھیں, جب ایک یونیفارم آپ دے دیتے ہیں, یونیفارم دے دیتے ہیں, تو وہ ایک فورس ہو جاتی ہے. میں اسے فورس کہہ رہا ہوں, آپ اسے رضاکار کہہ رہے ہیں. آپ اسکاؤٹس کو فورس کہیں گے؟ جی, آپ اسکاؤٹس بھی فورس کہلاتی ہے. اسکاؤٹس کو فورس کہیں گے؟ جی بالکل, وہ فورس کہلاتی ہے. آپ کے رضاکار کو فورس کہیں گے؟ آپ چھیپا کے رضاکار کو فورس کہیں گے؟ آپ مجھے کسی فلاحی ادارے کے رضاکار کو فورس کہیں گے؟ جے یو آئی فورس پر یقین نہیں رکھتی, افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ ملک کے سرحدات کی حفاظت کا عزم رکھتی ہے. فورس ہمارے ملک میں وہ ہے جن کو آئین نے فورس ڈکلیئر کیا ہے, ہمارے رضاکار ہیں. ہمارے آئین میں اس کا نام رضاکار لکھا ہوا ہے. جب میرا آئین اس کو رضاکار کہتا ہے, آپ اس کو فورس کا نام دیں, جو چاہے نام دیں, میرے نظر میں وہ وہی ہے جو میرا آئین اس کو ڈکلیئر کرتا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ کی فورس نے باقاعدہ پریڈ کی, مارچ کیا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان سے سلامی لی, باقاعدہ انہیں سلیوٹ کیا گیا. ٹھیک ہے, تو کیا پھر یہ فورس نہیں ہے؟ یہ رضاکار ہیں. کیا ان کے ہاتھ میں کبھی آپ نے بندوق دیکھی ہے؟ نہیں, ہم نے ڈنڈے دیکھے نا. 10 لاکھ کا اجتماع ہو, ڈنڈا تو ہم نے نظم و ضبط کے لیے رکھا ہوتا ہے. وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈنڈا بردار فورس. میں نے تو گن کی بات نہیں کی. کیا آپ نے کبھی ان کے ہاتھ میں بندوق دیکھی ہے؟ کبھی آپ نے ان کو ملک کے آئین کے خلاف کسی جگہ پر دیکھا ہے؟ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے باہر تھے تو سپریم کورٹ کے گیلری میں لگے ہوئے پھولوں کی حفاظت کر رہے تھے ان ڈنڈوں کے ساتھ. وہ ڈنڈا اپنے کارکن کے لیے لے کے کھڑے تھے کہ خبردار اس پھول کی طرف بھی نہیں آنا ہے. آپ اس کے گلے میں ہار پہنا ہے کہ وہ اپنے کارکن کو ڈنڈا لے کے روکتا ہے کہ بھائی یہ پاکستان کی ملکیت ہماری ملکیت ہے, پاکستان کا پھول ہمارا پھول ہے, پاکستان کا گلدستہ ہمارا گلدستہ ہے, اس کو خبردار کسی نہ روندا دو. اچھا مولانا راشد صاحب, یہ بتائیے گا, آپ کے جھنڈے میں کالا اور سفید رنگ ہے. جی, میں اپنے نالج کے رول عوام کے نالج کے لیے, یہ کس چیز کی علامت ہے؟ ہمارے اکابرین اور ہمارے بڑے اس کو شرعی تناظر میں بھی, سیاسی تناظر میں بھی, تحریکی تناظر میں بھی دیکھتے ہیں,
اور ہمارے جھنڈے کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، اور سفید اور کالے دھاری دار جھنڈے کے حوالے سے مختلف اس پر علماء اکرام کے اقوال اور پھر مختلف حوالہ جات بھی ہیں۔ ہمارے لیے یہ جھنڈا ایک مقدس پرچم ہے جس کی تاریخ بہت پرانی ہے، صدیوں کالا رنگ اور سفید رنگ تو امن کا ہوا، کالا رنگ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ انگریز کے خلاف، انگریز کے بیٹوں کے خلاف مزاحمت، آئین کے دائرے کار میں رہ کر۔ اب تو انگریز نہیں ہے، اس کے بیٹے تو ہیں۔ کون بیٹے ہیں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج تک لا الہ الا اللہ کے نظام کے لیے کوئی ایک مدرسے کا فارغ التحصیل اقتدار پہ لایا گیا ہے؟ کسی ایک مولوی کو وزیر اعظم صدر کی کرسی پہ بٹھایا گیا ہے؟ ایک وزیر اعلیٰ آپ نے بٹھایا، 6 مہینے کے بعد اس کو بھی ہٹا دیا۔ لا الہ الا اللہ کا نظام آکسفورڈ کے فارغ التحصیل لائیں گے؟ مجھے ان سے اعتراض نہیں۔ آپ تو حکومت میں رہے ہیں، ایم ایم اے کی حکومت رہی ہے، اور پرویز مشرف کے دور میں رہے ہیں، حکومت کا پارٹ رہے ہیں۔ کے پی میں آپ کی حکومت تھی، 2 منسٹری، 3 منسٹری، 4 منسٹری۔ پاکستان بننے کو اب تک کی عمر 78 سال ہوئی ہے۔ 78 سال میں ہم 5 سال ایک، 2.5 سال دوسرے، 16 مہینے تیسرے، ٹوٹل ہمارا دور حکمرانی یہ ہے۔ آپ کا چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی رہا ہے مولانا وہ حکمرانی نہیں کرتا۔ ایک محکمہ تھا منسٹری، وہ ہمارے پاس ہے، اس کا ریکارڈ اٹھائیں۔ مواصلات کا محکمہ تھا ان کے پاس، صرف مواصلات نہیں تھا، مواصلات تھا، اس کے ساتھ ہمارے پاس ہاؤسنگ تھی، حج تھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک جو ریفیوجیز ہیں ان کی وزارت تھی۔ تو آپ کو مفتی عبدالشکور شہید نظر نہیں آتے؟ اس کی کارکردگی نظر نہیں آتی؟ مولانا اسد محمود نظر نہیں آتے کہ سندھ سے ایک بھی ہمارا بندہ قومی اسمبلی میں نہیں، سینیٹ میں نہیں؟ لیکن پاکستان کا یہ ایک پورشن ہے جو یتیم ہے۔ حیدرآباد سے سکھر تک موٹر وے نہیں ہے، پورا ملک موٹر وے۔ کراچی سے نکلیں، یہ اب تو پرائم منسٹر نے اس کا اعلان کر دیا ہے، اٹھ کے سکھر پرائم منسٹر کو لا کر سندھ کو تحفہ دے رہے ہیں موٹر وے کا۔ حیدرآباد موٹر وے پہ میں نے آپ کی دیکھا بھی ہے، جزوی شراکت دار رہے، اور ہماری کارکردگی 16 مہینے کی، ہماری کارکردگی 2.5 سال کی، ہماری کارکردگی 5 سال کی، جزوی وزارتوں کی ہم قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کوئی آئے ہم سے اس پر بات کرے۔ ہم 78 سال میں کبھی اقتدار میں نہیں رہے، ہم 8.5 سال اقتدار کا جزوی حصہ رہے ہیں۔ ہم نے میکسیمم ٹائم جو ہے وہ اپوزیشن میں گزارا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اپوزیشن میں رہے، لیکن اے پی ڈی ایم کی جب پہلی حکومت تھی تو اس میں آپ اس کا حصہ دار تھے۔ میں نے کب انکار کیا؟ میں 16 مہینے کے اب میں 4 وزارتوں کا اعتراف کر رہا ہوں اور اس کی رپورٹ بھی رکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جب آپ کو الیکشن میں بقول آپ کے ہرایا گیا تو پھر آپ گورنمنٹ کے موجودہ سسٹم کے خلاف ہو گئے۔ جی، کیوں؟ آپ کو ہار برداشت نہیں ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے ہی نہیں کہ ہمیں جتواؤ ہمیں ہرواؤ۔ اگر یہ مطالبہ ہوتا تو کب تک بہت اچھی ڈیل مولانا صاحب کر سکتے تھے۔ مولانا صاحب سے زیادہ کوئی طاقتور سیاستدان نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہی ہے، مار تو یہی کھا رہے ہیں ہم، کہ حصہ بقدر جسہ اگر لے کے مولانا صاحب بیٹھ جاتے تو بہت اچھا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، مولانا صاحب سے اچھا سیاستدان پاکستان میں کوئی نہیں تھا۔ 2018 کو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو موقف تھا، آج 2024 کے بعد بھی وہی موقف ہے۔ ہم اپنے موقف پر قائم ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں۔ فیئر اینڈ فری الیکشن میں عوام جس کو جتوائے، جس کو ہروائے، ہمیں قبول۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں جتواؤ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کیوں ہروایا، ہم کہتے ہیں کہ دھاندلی کیوں کی ہے، حق کیوں چھینا ہے، عوام جس کو لانا چاہ رہے ہیں اس کا راستہ کیوں روکتے ہو، جو گھر میں سویا ہوتا ہے اس کو نیند سے اٹھا کے 10,000 سے 1 لاکھ تک کیوں پہنچاتے ہو، جو 2 لاکھ ووٹ لے کر اور عوامی مومنٹم کر کے جیت کے آتا ہے اس کو 30,000 ووٹوں پر کھڑے کر کے کیوں ہرواتے ہو۔ ہم اس پہ ہیں، ہماری جنگ یہ ہے، اور 2018 سے لڑ رہے ہیں، اب تک لڑ رہے ہیں۔ جے یو آئی نے اپنی سیاست کا رخ تھوڑا سا بدل نہیں لیا؟ پہلے تو بانی پی ٹی آئی کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف تھے آپ، اس کے بعد یکدم ایسا ہوا کہ جماعت اس میں جے یو آئی میں اور ان میں رابطے بڑھے اور بڑے پیار محبت شیر و شکر ہو گئے ایک وقت میں۔ دیکھیں اب پھر تھوڑی سی علیحدگی ہو گئی ہے، وجہ کیا اس کی؟ ایسا نہیں ہے، جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا کہ جے یو آئی اپوزیشن میں جاتی ہے تو پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کر آئی۔ اس وقت عمران خان صاحب بھی باہر تھے، وہ جیل میں نہیں تھے۔
تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ہم آپ کے گھر پہ چل کے آئے ہیں, آپ وزیر اعظم کا ووٹ ہمیں دیں, آپ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا ووٹ ہمیں دیں. مولانا صاحب نے ان کو یہ بات کہی کہ بھائی آپ کے اور ہمارے درمیان ایک پردہ حائل نہیں, ایک دیوار حائل نہیں, ایک پہاڑ حائل ہے. ہمارے آپ کے اوپر سیریس ایلیگیشنز ہیں اور جواب میں آپ کی ہمارے اوپر سیریس گالیاں ہیں. پہلے اس کو ختم کریں, بات کریں. اس میٹنگ میں یہ اتفاق ہوا کہ برف پگھلے گی اور آہستہ 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 آگے بڑھیں گے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا یا جے یو آئی کا پیپلز پارٹی کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے, نون لیگ کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے, جماعت اسلامی کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے, اے این پی کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے, لیکن کٹھے بیٹھتے ہیں ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے, جب ضرورت پڑتی ہے کٹھی تحریک بھی چلاتے. لیکن یہ چیز پی ٹی آئی کی طرف ہماری نہیں تھی. اس سے برف پگھلنا شروع ہوئی. لیکن ہوا کیا, وہ دن اور آج کا دن ہم نے جو اپنے سیریس ایلیگیشنز کی بات کی اس پہ پی ٹی آئی کی قیادت نہیں آ رہی کہ بھائی آپ کے خدشات درست ہیں تو ہم ازالہ کرتے ہیں, آپ کے ہمارے اوپر الزامات غلط تھے یا آپ دلیل دیں کہ صحیح تھے یا ہم آپ کو قائل کرتے ہیں کہ وہ غلط تھے, اس پہ وہ نہیں آ رہے. نمبر 1. نمبر 2, خان صاحب جیل میں ہیں. جو باہر آتا ہے ہر ایک کہتا ہے کہ میں خان صاحب کا نمائندہ ہوں, اور ہر ایک کا موقف مختلف ہوتا ہے. ٹھیک. چودھری صاحب جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں ان کا موقف الگ, اعظم سواتی صاحب قرآن اٹھا کے بات کرتے ہیں موقف الگ, عمر ایوب صاحب کا موقف الگ, علی امین گنڈاپور کا موقف الگ. اعتبار کریں تو کس پر کریں کہ کون نمائندہ ہے, کون صحیح بات کر رہا ہے, کون غلط کر رہا ہے. لہٰذا ہماری مجلس عمومی نے کل یہ طے کیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈے ٹو ڈے افیئرز اور پارلیمانی افیئرز پر بات چیت جاری رہے گی. اس کا اختیار مولانا صاحب کی طرف ہوگا, لیکن جب تک ہمارے سیریس ایلیگیشنز کا ازالہ نہیں کیا جاتا اور جب تک اطمینان نہیں ہوتا کہ ہاں پی ٹی آئی خود اب یک جان, یک قالب اور ایک موقف پہ کھڑی ہے اور یہی موقف اب پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کا ہے, تب تک ہم روڈ اور راستے کی تاریخ میں ان سے دور رہیں گے. جب وہ اس چیز پر آمادہ ہو جائیں گے, ایک پیج پہ ہو جائیں گے, تو کوئی حرج نہیں ہوگا. مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ماضی میں مولانا فضل الرحمان عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا کرتے تھے, کیا اب بھی وہ اس بات پہ قائم ہے یا ان کے موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں, میں نے ابھی یہی تو بات کی کہ ہمارے سیریس ایلیگیشنز وہ یہی ہے. کیا کسی زمانے میں یہاں ہم نے لوگوں کو انگریز کا ایجنٹ نہیں کہا؟ کیا لوگ انگریز کے ایجنٹ نہیں تھے؟ کیا آج بھی یہاں امریکہ کے ایجنٹ نہیں ہیں, مغرب کے ایجنٹ نہیں ہیں؟ ہمارا ایز اے سیاسی ورکر آپ پر یہ اعتراض ہے کہ بھائی آپ کی پارٹی پالیسیاں, ملک کے اندر آپ کے سوچ اور فکر, آپ کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ, اس کے ساتھ امریکہ کے اندر مذاکرات, آپ کے دنیا کے مختلف عالمی ٹی وی چینلز کو انٹرویوز ہمیں اس خدشات میں مبتلا کر رہے ہیں کہ یہ یہودیوں کا ایجنڈا ہے جو وہ دنیا کے اندر مسلط کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کے ذریعے آپ چاہیں یا نہ چاہیں, آپ اس کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے, ہم سمجھتے ہیں. ہمارا یہ خدشہ ہے کہ یہ ایجنڈا وہی ہے جو پاکستان کے اندر وہ آپ کو مہرے کے طور پر استعمال کر کے یہاں امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں. تو اگر ہم غلط ہیں, اگر یہ الزام ہمارا غلط ہے, تو ہمارے ساتھ بیٹھے نا, ہمیں قائل کریں کہ آپ غلط ہیں, بات کریں نا. یہ کیا ہوا کہ ہم آپ پر سیریس ایلیگیشن لگائیں اور آپ جواب میں گالی دیں؟ اب کو موقف میں تبدیلی آئی ہے دونوں پارٹیوں کے؟ نہیں, ابھی تک وہی قائم ہے. ابھی تک ہمارے خیالات اس وقت, اب تو خان صاحب پچھلے 1.5-2 سال سے جیل میں ہیں, تو ان کا کوئی موقف آیا نہیں, تو اب ہم ان کے بارے میں کیا تبصرہ کریں. لیکن اس وقت کے خیالات جو تھے ابھی تک ہمیں اس پر اطمینان نہیں دلایا. پاکستان میں 2 پارٹیوں کی حکومت رہی ہے, تیسری تو چند سال کے لیے آئی تھی. جی, ایک تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک تھی مسلم لیگ, جو اب مسلم لیگ نواز ہو چکی ہے. مولانا صاحب کا جو جھکاؤ ہے وہ کس طرف ہے, آصف علی زرداری صاحب کی طرف یا میاں محمد نواز شریف صاحب؟ جمعیت علماء اسلام کی طرف. ان کا جے یو آئی کا کس کی طرف ہے جھکاؤ؟ کسی کی طرف جھکا کس نہیں. سے وہ سیاست میں ایزی فیل کرتے ہیں, فیملیئر ہیں, مولانا کہ جو ان کی بات مان لے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ سب ایزی فیل کرتے ہیں. مولانا صاحب کسی کے ساتھ ایزی فیل نہیں کرتے, کیونکہ ہر ایک اپنے مفادات کے گرد گھومتا ہے. ہم نے سب کو آزما لیا ہے. وقت ہوتا ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے اچھا سیاستدان کوئی نہیں ہوتا. کہ بند کمرے میں اندر ڈیلنگ کرنی ہو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے, پھر وہ موقع زرداری سب کو ملے تو وہ بھی اویل کرتے ہیں.
اور مسلم لیگ نون کو ملے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اویل کرتے ہیں. تو پھر اس طرح تو یہ ثابت ہوا کہ دونوں نے مولانا فضل الرحمان کی عزت اور قدر نہیں کی. جب وہ اپوزیشن میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان سے پوچھ کے چلتے ہیں, انہیں پوچھ کے نہیں چلتے. اتحادوں کا مولانا سربراہ صاحب کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا. ان سے اتحادوں کے جب سربراہ بنتے ہیں جی تو ان کی مشاورت سے چلتے ہیں. جی. جب اقتدار لینے کی باری آتی ہے تو دونوں مولانا صاحب کو جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں. کیوں؟ تو آپ ان سے پوچھیں, یہ تو ان سے پوچھیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے, یہ میری ذاتی نقطۂ نظر ہے, میرے پارٹی کی شاید نقطۂ نظر نہ ہو, کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو قوت اور طاقت دی, تحریک میں روح ڈالا. مولانا صاحب نہ ہوتے تو شاید یہ تحریک اتنی پروان نہ چڑھتی, شاید آج اس طرح کے حالات پاکستان میں ان کے لیے سازگار نہ ہوتے. لیکن اس کے بعد جو ان کی طرف سے جواب ملنا چاہیے تھا, جس انداز, جاندار انداز میں ہم نے ان کو جواب دیا تھا ان کے مشکل وقت میں, انہوں نے وہ ہمیں نہیں دیا. یہ میرا نقطۂ نظر ہے ذاتی. تو آپ پھر بھی انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں نہیں یا نہیں؟ نہ پہلے ان کی طرف دیکھا تھا نہ اب ان کی طرف دیکھ رہے. عوام کی طرف تھے پہلے, اب بھی عوام کی طرف ہے. اے پی ڈی ایم میں ساتھ تھے نا ان کے. اب تو پی ڈی ایم ہمارے پاس تھی, صدر مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. اب تو بقول وہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تو انہیں سربراہ بنا لیا جاتا ہے, اور جب ان کی ضرورت نہیں ہوتی تو انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے. آپ غلط سمجھتے ہیں جی, یہ آپ کا خیال ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اتنے کمزور سیاستدان نہیں کہ کوئی ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرے, اور مولانا صاحب بچے ہیں کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہو کے بس پھینک جائیں. ایسا نہیں ہے. مولانا صاحب آئین پارلیمان کے لیے ایک مضبوط موقف کے ساتھ کھڑے تھے, چل رہے تھے. ضرورت پڑ گئی اسی موقف پر زرداری صاحب کو, وہ آئے, ہم نوا ہوئے, پھر چلتی ہوئی گاڑی سے اتر گئے. ضرورت پڑی نواز شریف صاحب آئے, پھر چلتی ہوئی گاڑی سے اتر. ہماری گاڑی ابھی رواں دوائیں, وہ دونوں اتر گئے, عمران خان صاحب سوار ہو گئے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب اترتے ہیں. ہم وہیں کھڑے. مولانا فضل الرحمان صاحب پیچھے نہیں ہٹے. آپ تینوں سیاسی جماعتوں میں, جن کے تینوں کے آپ نے نام لیے ہیں, جی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون ملکی مفاد میں کام کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ تینوں کے بارے میں مجھ سے پوچھیں گے تو اس وقت جو بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے, جو نظر نہیں آ رہا ہے, میرا خیال یہ ہے کہ میں محمد نواز شریف صاحب, میں اس کو ان دونوں کے بنسبت بہت بہتر سمجھتا ہوں. آپ آئندہ کی سیاست, مستقبل کی سیاست ان کے ساتھ کرنا چاہیں گے, یا جماعت اسلامی سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جماعت اسلامی کو بھی آن بورڈ لیں گے کہ دینی قوتیں جو ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں؟ طاقتور قوتیں راستے سے ہٹ جائیں, ایک مرتبہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرا لیں. مولانا فضل الرحمان کا راستہ, ان کی جماعت کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. یہ عجیب بات ہے کہ ملین مارچ کرو تو 10 لاکھ لوگ, 7 سال عالمی اجتماع کرو تو 50 لاکھ لوگ, 3 دن کے نوٹس پہ کراچی پہ جلسہ کرو تو 4 کلومیٹر پر لوگ ہی لوگ, تونسا میں جلسہ کرو تو اسٹیڈیم میں تل دھرنے کی جگہ نہیں, لاڑکانہ میں جلسہ کرو اسٹیڈیم میں تل دھرنے کی جگہ نہیں, مردان میں جلسہ کرو, پشاور میں جلسہ کرو, کوئٹہ میں جلسہ کرو, تل دھرنے کی جگہ نہیں. اور کرسی پہ نہیں, زمین پر اپنے خرچے پہ, کرایہ نہیں دیا, کوئی سرکاری مشینری استعمال نہیں. تو یہ لوگ ووٹ کے وقت کہاں چلے جاتے ہیں؟ بھائی جان, ایک دائرہ ہے, اس دائرے کا نام ہے اقتدار کے اندر کون ہوگا. ابھی اس دائرے کے اندر مولوی ان کو قابل قبول نہیں ہے. اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ مولوی آئین کی بالادستی چاہتا ہے, شخصیات کی پسند اور ناپسند کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مولانا صاحب پھر تو ایسا ہوا نا کہ آپ کی جماعت مقبولیت کی جماعت ہے, جی, لیکن اسے قبولیت کا شرف حاصل نہیں ہے, تو ایسا ہے؟ تو ہم اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں. عوامی غیظ و غضب, اس کا سامنا تو بہرحال کرنا پڑے گا, لیکن یہ مولانا فضل الرحمان کو سلام پیش کریں, سلوٹ پیش کریں کہ آپ پچھلے 40 سال سے اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اس کے باوجود وہ آئین کا راستہ نہیں چھوڑ رہا, وہ جمہوریت کا راستہ نہیں چھوڑ رہا, وہ پارلیمان کا راستہ. ہماری پارٹی میں ڈسکس ہوا کہ ایسے نظام کو خیر بات کہہ دینا چاہیے, ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, لیکن مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں, ہمیں اسی راستے پہ رہنا ہے, اسی ڈگر پہ رہنا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری تو بہت جلد اقتدار چھوڑ گئے تھے, ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جماعت تو ان کی اب بھی ہے, وہ خود سیاست سے میرا خیال یہ ہے دستبردار ہوئے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ سیاست کے اندر سنجیدگی
اعتدال اور صبر یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو شاید آپ کامیابی تک نہ پہنچیں. تو زینے ہوتے ہیں، چڑھنے ہوتے ہیں، کبھی اقتدار، کبھی ریل، کبھی جیل. یہ سیاست کا حسن ہوتا ہے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ سی پیک پہ آپ کا ایک موقف تھا کہ سی پیک کی نشاندہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی تھی، کیا اب بھی آپ اس موقف پہ قائم ہیں؟ جی درست، یہ میرا موقف نہیں ہے، جی یہ ڈاکومنٹیڈ چیز ہے. جی آپ ڈاکومنٹ اٹھائیں. جی سب سے پہلے بحیثیت، اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک ذاتی حیثیت میں موقف نہیں تھا، پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے تھے بحیثیت فارن افیئر کمیٹی کے چیئرمین کے. اسمبلی کے نمائندے کے طور پر وہ چائنا گئے تھے، پاکستان کے نمائندے کے طور پر وہ چائنا گئے تھے. سب سے پہلے اس سوچ کو بحیثیت فارن افیئر کمیٹی کے چیئرمین کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی اسمبلی میں بھی رکھا، چائنا کے سامنے بھی رکھا. پھر حکومتیں آتی گئیں، ڈیولپ ہوتا رہا. اس میں زرداری صاحب نے جب اپنے دور اقتدار میں تھے انہوں نے اپنا حصہ ڈالا. میاں نواز شریف صاحب اپنے دور اقتدار میں تھے انہوں نے اپنا حصہ ڈالا. عمران احمد خان اپنے دور اقتدار میں جب تھے تو 4 مہینے کنٹینر رکھ کے اس کو روکنے میں اپنا حصہ ڈالا. انہوں نے ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا ہے. میں یہ کہوں کہ مولانا فضل الرحمان کا ہی کریڈٹ ہے، باقی کسی کا نہیں ہے تو یہ جاتی ہوگی. لیکن سب سے پہلے دوستی کو اقتصادی دوستی میں تبدیل کرنے کی سوچ دونوں طرف اگر رکھنے والی کوئی شخصیت تھی تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا فضل الرحمان اور کو، یہ ڈاکومنٹیڈ چیز ہے، اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود چیز. مولانا فضل الرحمان کو بی بی شہید کے دور میں، دور حکومت میں ان کو کشمیر کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا. جی، اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ آج کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کون ہے؟ نام بتائیں مجھے، اس کی کارکردگی بتائیں مجھے. اس سے پہلے عمران احمد خان نیازی صاحب کے دور اقتدار میں 5 سال کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کون تھا؟ اس کی ذرا کوئی کارکردگی بتائیں. مولانا فضل الرحمان صاحب تو 2 مرتبہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے. مولانا صاحب سے پہلے کون تھا، کوئی نام بتائیں. مولانا صاحب کے بعد کون تھا، کوئی نام بتائیں. 78 سال میں مولانا صاحب تو صرف 2 ٹینیور رہے نا. پہلے والوں کی کوئی کارکردگی رکھیں، بعد والوں کی کوئی کارکردگی رکھیں. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی کارکردگی آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں. بحیثیت کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے وہ اقوام متحدہ کے فلور پر کھڑے ہیں اور وہاں کشمیر کا کیس لڑ رہے ہیں. بحیثیت کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے وہ جنوبی افریقہ میں کھڑے ہیں اور وہاں کیس لڑ رہے ہیں. وہ نیٹو کے دفتر کے اندر نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو سجدہ دے رہے ہیں اللہ کے حضور اور نماز ادا کر رہے ہیں، اور اس سے فارغ ہو کے نیٹو کے دفتر میں وہ کشمیر کا کیس لڑ رہے ہیں. کیا یہ ریکارڈ پہ چیزیں موجود نہیں ہیں؟ بات کشمیر کمیٹی کی چیئرمین کی نہیں تھی، ایک شخصیت کے ہتک کرنے کی تھی. کشمیر کمیٹی کا پہلے بھی چیئرمین تھا، اب بھی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے. کشمیر کمیٹی کا وزیر علی امین گنڈا پور رہا، اس کی کوئی کارکردگی تو بتائیں مجھے. وزیر کشمیر کمیٹی ایک پارلیمانی کمیٹی ہے، اس کمیٹی کے پاس آپ نے ایٹم بم چلانے کا اختیار دیا ہوا ہے کہ جا کے ہندوستان پر مار کے آئیں. کشمیر پر وزیر اعظم کی کوئی کارکردگی پر کیوں سوال نہیں اٹھاتا؟ کشمیر پر صدر پاکستان کی کارکردگی پر کوئی سوال کیوں نہیں اٹھاتا؟ کارگل سے کیوں واپس ہوئے تھے اس پہ کوئی سوال کیوں نہیں اٹھاتا؟ کیا کشمیر کمیٹی کا چیئرمین آپ نے اختیار دے دیا کہ کشمیر کے بس سیاہ اور سفید کا مالک کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہوگا؟ یہ کردار کشی کرنی تھی. کس نے کی وہ کردار کشی؟ وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں. وہ لوگ جو بند کمروں میں فیصلہ کرتے ہیں، جن کی بات ماننے سے مولانا فضل الرحمان انکار کرتے ہیں، جو غیر جمہوری راستہ اختیار کرتے ہیں، وہی لوگ. ان کی کردار کشی کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ مولانا صاحب ان کی غلامی کرنے سے انکار کرتے ہیں. عمران خان بھی جب تقریر کرتا تھا تو مولانا کے لیے کوئی عجیب سے الفاظ استعمال کرتا تھا. جب کشمیر کمیٹی کے وہ ممبر تھے، چیئرمین تھے، اس وقت بھی ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی وقوت ہیں جو مولانا فضل الرحمان کو آگے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کی تقریریں نہیں آنا اٹھا چاہ کے رہے؟ دیکھ رہے ہیں، اس کی مفتی صاحب کے خلاف جاندار تقریریں تھیں. جی، بے نظیر صاحبہ کی تقریریں اٹھائیں، مولانا صاحب کے خلاف جاندار تقریریں تھیں. یہی نواز شریف صاحب کی تقریریں مولانا صاحب کے خلاف اٹھائیں. پھر وقت آنے پر یہی کہتے ہیں کہ نہیں، مولانا صاحب سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہے. جب ضرورت ہوتی ہے. تقریر جب کرتے ہیں تو ان کی مجبوری ہوتی ہے، جب اپنی مجبوری ہوتی ہے تو پھر مولانا صاحب سے اچھا کوئی بندہ ہوتا نہیں ہے. اور یہی بات انشاءاللہ عمران خان جیل سے باہر آنے دیں، وہ بھی کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان سے بڑا اچھا انسان کوئی نہیں ہے. آپ سے رابطے ہیں ان کے ابھی بھی؟
نہیں، جو پی ٹی آئی ہے ان کے رابطے ضرور ہیں، جی مولانا صاحب کے گھر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مولانا صاحب ان کے پاس آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گپ شپیں ہو رہی ہیں، ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں، پارلیمانی ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں. خان صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ جو نفرت کی سیاست تھی دونوں جماعتوں کے درمیان وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے، کم ہو گئی کم ہے. ہو یہ رہی اچھی ہے. بات ہے. سیاست کے اندر نفرت کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اعتدال کی سیاست ہونی چاہیے. جس طرح ایک نظریاتی اختلاف کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ جے یو آئی بات کرتی ہے، نظریاتی اختلاف کے باوجود نون لیگ سے بات کرتی ہے، نظریاتی اختلاف کے باوجود وہ اے این پی سے، ایم کیو ایم سے، جی ڈی اے سے، کانفرنس جماعتوں سے بات کرتے ہیں. تو یہاں بھی یہ ہونا چاہیے کہ نظریاتی اختلاف کے باوجود اتنا دونوں جماعتوں کے اندر ہونا چاہیے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ ملک کے لیے سوچ سکیں اور بات چیت کر سکیں. مولانا صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ غزہ کی صورتحال پہ اقوام عالم کو خصوصاً مسلمان ممالک کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جو 53 ملکوں کی فوج تھی وہ کہاں گئی ہے؟ اگر آپ میرا جملہ نہ کاٹیں تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ 53 اسلامی ممالک کے حکمران بےغیرتی کا کردار ادا کر رہے ہیں، غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، اپنے مفادات کے گرد گھوم رہے ہیں، اپنے حکومت کی بچانے کے چکر میں ہیں. اور آج امت اقصی اور غزہ کے معصوم بچے اور ان کی چیتھڑے امت مسلمہ کو پکار رہے ہیں. لیکن میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ پہلے دن سے وہ غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ وہ ان 2 سالوں میں حماس کی لیڈرشپ سے ملاقات کر کے آئے، بار بار وہاں گئے ہیں. غزہ کے لیے اسرائیل مرد آباد ملین مارچ کا جال مولانا فضل الرحمان صاحب نے بچھایا ہے، عوام کو کھڑا کر دیا ہے اسرائیل کے خلاف، فلسطین کے حق میں. لاکھ اور یہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جمہوری بندے ہیں، ڈیموکریٹک وے میں اپنا آواز دنیا تک پہنچا رہے ہیں، اور ہمارے بس میں شاید یہی ہے کہ ہم روڈ پہ، راستے پہ مظاہرے کریں، دھرنے کریں، اسرائیل مرد آباد کے نعرے بلند کریں، اور قبلہ اول کے مسلمانوں کو بتائیں کہ ہمارے بس میں جو ہے وہ یہی ہے، ہم جو آپ کے لیے کر سکتے ہیں. مولانا راشد محمود سومرو صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں وقت دیا. اللہ حافظ.